اشفاق احمد فرماتے ہیں، جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ روح تو ایک سوکھی پیاسی اسفنج کا ٹکڑا ہوتی ہے، خدا کا تعلق ہی اس کو سرشار اور شرابور کرتا ہے، ورنہ یہ سوکھی پیاسی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی کے لیے بہتری کرنا بہت بڑا علم ہے، کسی کی خدمت کرنا انتہا کا علم ہے، لوگوں کو معاف کر دینا علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے دل راضی رکھو، مالک کا دل راضی رہے گا کہ اے مالک، ہم تیرے بندوں کے خادم ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ تیری بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارا سلام۔ آپ فرماتے ہیں، انسان گمراہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ گمراہ کا معنی ہے ذاتی راہ بنانا اور اپنی مرضی کرنا۔ خواہشیں بھی ہماری اور امیدیں بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی کئی جنگیں خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جیتنا ضروری ہے۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جس انسان کی روح سے اس کا جھگڑا ختم ہو جائے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ نفس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست کو ساتھ لے لو، کسی اللہ کے نیک بندے کا کہنا ماننا شروع کر دو، اللہ کے عمل کے تابع ہو جاؤ، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ۔ درود شریف جب وارد ہو گیا تو آپ نفس سے بچ گئے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت اللہ کے حکموں کو قبول کرنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اس کا فضل ہے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو ہم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں۔ اللہ نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب اللہ ظاہر کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ خواہشات سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہیں، ان کے اندر نیکی بھی ہے اور بدی بھی۔ خود پر خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بات محبت کی سب کرتے ہیں، محبت سے بات کم لوگ کرتے ہیں۔ سچ کڑوا نہیں لگتا اگر بولنے والے کو سلیقہ ہو۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر کامیابی پانا بھی ناممکن ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، کوئی اللہ سے آپ کی
جائز شکایت نہ کر دے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ اڑنے کے بجائے جب ہم جھکتے ہیں تب عقل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے مت بھاگو بلکہ ان کو تلاش کرو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ آپ فرماتے ہیں، خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر کسی کی صورت حقیر ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہو تو اس کے قدموں میں جان دے دے۔ ظاہری صورت تو فنا ہونے والی چیز ہے، البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر، سبب کو نہ دیکھ، موتی حاصل کر۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی چیز کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ چیز بڑھ جائے گی، نجات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض اوقات عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیا کبھی اللہ کی دوری سے بھی کسی نے سکون پایا ہے؟ انسان جتنا مرضی بھاگ لے، آخر کار پناہ رب کے حضور ہی ملتی ہے۔ بشر میں کوئی راز پنہا ضرور ہے کہ بات بات اس کی فرشتے ہیں لکھ رہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے، اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی اور شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو، جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دلوں کو روشن کرتی ہے۔ آپ کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپ کی آواز پر چلنے والے مسافروں کی خدمت میں سلام۔ انسانوں کو مایوسیوں کے گھپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے؟ تکلیف آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے۔ صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا۔ بعض اوقات آج کا وظیفہ آپ کی اپنی قبر کے اندر چراغ بن جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ جو درود شریف آپ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے اثر ہے، اب یہ درود شریف کی تاثیر ہے، اس لیے نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو حکماً کہہ رہا ہوں کہ آپ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اگر کچھ نہیں دیتے ہو تو اچھے الفاظ ہی دے دو۔ اچھے الفاظ کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہو۔ جو لوگ عبادت میں کمزور رہ جائیں انہیں ادب میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادت میں کمزور رہ گئے تو عبادت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑانا، روزے دار کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔
شاید انہی کے دم سے آفتیں نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تم ایمان لانے والوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس حال پر تم اب ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے، وہ اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا کے وقت کسی گناہ یا اپنی کسی نیکی کا خیال دل میں نہ لاؤ، بلکہ اس وقت اللہ کی رحمت پر نظر رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم بغیر عمل کے جنون اور دیوانگی ہے، اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، وہی شخص زبان کی برائی سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ وہ ہنستا ہوا جنت میں داخل ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے؟ فرمایا، اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پسند ہے، اور اگر سر عام سمجھائے تو نہیں۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا، کسی شخص کی عقل کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جواب دیا، گفتگو میں غلطی کم اور درستی زیادہ ہونے سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا دھوکے باز نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے اللہ نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا غم نہ کرو، اور کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو تو اس پر احسان نہ جتاؤ۔ تم سے صرف وہی محبت کرتا ہے جو تمہاری چاپلوسی نہیں کرتا، اور تمہاری تعریف بس وہی کرتا ہے جو تمہیں تمہاری تعریف نہیں سناتا۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہو تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے۔ کنجوسی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ بخدا اس نے تمہاری اتنی پردہ پوشی کی ہے کہ گویا اس نے تمہیں بخش ہی دیا ہے۔ اے بندہ خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، اور اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو، اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔
جب ایک بندہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا چھوڑ کر مرا ہے، لیکن فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ لایا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لالچ کا بندہ ایسا غلام ہوتا ہے جسے کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ غلام قناعت سے کام لے تو آزاد ہے، اور آزاد انسان لالچی ہو تو غلام ہے۔ اللہ کی معرفت اور شناخت کے بعد وہ بہترین عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، نماز ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے بہترین دوست وہ ہیں جو تمہاری خطاؤں کو بھول جائیں اور تمہاری نیکیوں کو یاد رکھیں۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ اس کی ذات اور عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کے انتقام کی شدت کو جانتا ہے، پھر بھی گناہوں پر اصرار کرتا ہے۔ دل کی قوت کا سرچشمہ خدا پر توکل کرنے میں ہے۔ زمانے نے اپنی کمان میں تیر رکھ لیا ہے اور اس کا نشانہ خطا نہیں کرتا ہے اور اس کے زخم نہیں بھرتے ہیں۔ یہ تندرستی کو بیماری اور نجات یافتہ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ غم کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ غم انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ بار بار غور و فکر کرنے سے شک کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ بہت سے عزت دار ایسے ہیں جنہیں ان کی سختی نے ذلیل کر دیا، اور بہت سے ذلیل ایسے ہیں جنہیں ان کے اخلاق نے عزت دار بنا دیا۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو سجا دیتی ہے، اور سختی جہاں بھی ہوتی ہے اسے برا بنا دیتی ہے۔ جس کا لہجہ یا جس کی بات نرم ہو جاتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باتوں میں نرمی، کھانا کھلانا، آسانی پیدا کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کی مثال لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے جسے مصیبتوں کی آندھیاں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں مگر توڑ نہیں سکتی۔ جب تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے بعد کوئی نیکی بھی کر لو، خفیہ گناہ کے بعد خفیہ نیکی، اور اعلانیہ گناہ کے بعد اعلانیہ نیکی۔ جو شخص اپنی بھلائیوں کو شہرت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو ظاہر کرے گا، اور جو شخص دکھاوے کا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دھوکے میں ڈالے گا۔ آپ فرماتے ہیں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں، جب تم دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو، اور کوئی دعا میں یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو فلاں چیز مجھے عطا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ اللہ نے ہر ایک جان کو پیدا فرمایا ہے، اس کی زندگی، رزق
اور مصیبتوں کو لکھ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی وعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے مفت میں ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کھو جاتے ہیں۔ اے انسان، یہ زمین تیری نہیں بلکہ تو خود زمین کا نوالا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہیرے ٹھوکر پر پڑے ہوں تو لوگ اسے پتھر ہی سمجھتے ہیں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ خدا کے پاس عذاب دینے کے کیسے کیسے سامان ہیں تو جنت میں جانے کی امید کسی کو نہ رہے، اور اگر کافروں کو معلوم ہو جائے کہ خدا کی رحمتیں کس قدر وسیع ہیں تو جنت میں جانے سے کوئی نہ امید نہ ہو۔ خوش نصیب ہے وہ جو اسلام لایا اور ضرورت بھر سامان رکھتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مسلمانوں تم جانتے ہو کہ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ جب تم پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کا ذکر برائی کے ساتھ کرتے ہو تو اگر وہ برائی اس میں ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو یہ تہمت ہے۔ مسلمانوں، اپنے سے ادنا لوگوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، تاکہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا ہوگا۔ جب خدا کے خوف سے انسان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے موسم خزاں میں جھڑ جایا کرتے ہیں۔ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا کرنے والا حقدار ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اس سزا کو باقی رکھا جائے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت اور تکریم کرنا، اور ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا، کنجوس اور سخی کی مثال ان دو انسانوں کی طرح ہے جو سینے سے گردن تک لوہے کے لباس میں جکڑے ہو۔ جب سخی خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ لباس سخی کے جسم پر کشادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب بخیل خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لباس کی ہر کڑی اپنی جگہ پر خوب جم جاتی ہے۔ وہ ہر طرح سے اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا لباس کشادہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، جان لو، اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائیں تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے
تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ جس کی تنگ دستی عروج پر ہوگی یقیناً وہ بے حد دکھی اور غمگین ہوگا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کو مصیبت میں صبر اور برداشت کی تلقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شرف اور عزت کے لباس پہنائے گا۔ ایک دن کوفے کے یتیم اور لاوارث بچوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ لوگ ہم سے ہمارے باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ تم ان لوگوں سے کہہ دیا کرو کہ ہمارا باپ علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ صرف گناہوں سے پاکیزگی میں ہی پرہیزگاری ہے۔ اللہ کا قرب اس کے آگے ہاتھ پھیلانے یعنی دعا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کا قرب ان سے بے نیازی دکھانے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ جس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ سب سے افضل یہ ہے کہ تم دنیا کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کو تقدیر الہی پر رضا حاصل ہو جائے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کا ذکر کیا کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمانوں میں تمہارے چرچے کا سبب اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روک کر رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ توبہ میں تاخیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھلا یہ نہیں کہ تمہاری دولت یا اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھ جائے اور تمہاری بردباری عظیم ہو جائے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 بار اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانسیں روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جس دعا میں آنسو ہو وہ بہترین دعا ہے۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو راستے خود بخود سیدھے ہوتے جاتے ہیں اور فیصلے درست۔ اگر آپ رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے بچو، رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا انہیں کرنے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا ایک جملے میں اچھے اخلاق کی وضاحت فرماتے، آپ نے ارشاد فرمایا غصے کو چھوڑ دینا۔
جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔